اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سفن النجاة الاعلام، من رکب سفینتهم نجا ومن تخلف عنها حلق وغرق۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام ہدایت میگزین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پروگرام کا آغاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام سے کرتے ہوئے اس کے بعد آئیے آج کے دن کی دعا سنتے ہیں، اور اس کے بعد پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ۔ الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلا ولا اخشى ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة، فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري،
إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خيرته من خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے آج کے دن کی خصوصی دعا. اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ہم آج آپ کو جس عنوان کے تحت گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے وہ تھوڑی دیر تک آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکیں گے. آج کا ٹاپک جو کہ ظاہر ہے کہ آج کی دنیا اور آج کل کے حالات سے بالکل مطابقت رکھتا ہے، اور اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ہماری معزز شخصیات بھی موجود ہیں. میری مراد آپ کی ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت جناب ڈاکٹر طالب وارثی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ. وعلیکم السلام. ان کے برابر تشریف فرما ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سجاد حسین نقوی صاحب. قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور انشاءاللہ آج ہم اور ہمارے ناظرین آپ کی گفتگو سے بھی مستفید ہوں گے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اور ان حالات میں ظاہر ہے کہ ہر انسان، ہر ذی شعور ذی فکر انسان جو ہے وہ یقیناً اس بات کی طرف متوجہ ہوگا کہ ان حالات کا سدباب کیسے کیا جائے، ان حالات سے کس طرح سے نپٹا جائے، اور کس انداز میں انسان آگے بڑھے زندگی میں، جس جو اطراف کو دیکھتے ہوئے ان کو ہماری اپنی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور اس کے بعد کچھ فکر دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے لیے بھی، کہ تاکہ ہر انسان جو اس سے غافل ہے، صرف اپنی جو دورانیہ ہے روزانہ کا، اس میں معمولات میں مشغول ہیں اور زیادہ وقت نہیں دے سکتے، لیکن کم سے کم سوچنے کا اور ایک فکر کرنے کی طرف توجہ ان کی بھی مبذول کرائی جائے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب چاہوں گا سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ اگر آپ ہمارا جو عنوان ہے مظلومیت تشیع، جو کہ اس وقت بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا وسیع اس میڈیا کو پہ بھی اگر نظر ڈالیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس انداز سے، اس شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے. ابھی تک جو خصوصاً جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یا جو لوگ اس وقت سمجھتے ہیں کہ وہ ملک و قوم کی باغ دوڑ سنبھالنے کے چکر میں ہیں، وہ اور جتنے بھی خصوصاً جو مذہبی رہنما ہیں اپنے آپ کو کہنے والے، وہ بھی اس بات کو اتنی سنجیدگی سے شاید نہیں لے رہے ابھی تک. تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی گفتگو فرما دیجیے تمہیدی اس بارے میں کہ مظلومیت تشیع اور کچھ تھوڑے سے اس کا پس منظر بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میرے خیال میں آپ کا اشارہ پاکستان میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ہوتا آ رہا ہے اس کی طرف ہے، لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو جہاں جہاں بھی شان اہل بیت ہے، اس جگہ کی پہچان اس طریقے سے ہے کہ وہاں ظالم ظلم کر رہے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم کسی کے خلاف آواز نہیں بلند کرتے، ہم ہمیشہ ظلم کے خلاف ہم نے آواز بلند کی ہے. ہم حق پہ چلنے والے ہیں، حق کے ماننے والے ہیں. ہم اس کے ساتھ اس کے سائے میں رہتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں. جس کو اللہ نے حق کے راستے پر رکھا اور ہمیں وہی راستہ دکھایا گیا. آج کی دنیا جو باطل ہے وہ حق کی آواز کو بند کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ کبھی ممکن ہو نہیں سکتا، یہ کبھی فتح یاب ہو نہیں سکتے. اس لیے اللہ عادل ہے. اللہ اپنی عدالت میں انہیں کچھ موقع فراہم دیتا ہے، چھوڑے دیتا ہے،
لیکن جب وہ اپنے فیصلہ حق پہ پہنچ جاتا ہے تو انہیں ہمیشہ شکست ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب بھی آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھیں، یہ آج بھی جو ہمارے فرقہ جعفریہ کے خلاف ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کا مین جو ہے کہ یہ ہمارے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ہماری طرح ہمارے حکمراں کو، ہمارے اماموں کو نہیں مانتے۔ تو ہمارے یہاں یہ کوئی تصور ہی نہیں ہے، ہم کسی کی شخصیت پہ جاتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کے عمل و اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ہم آدم کے 2 اولاد ہیں، ایک کو مانتے ہیں اور ایک کو نہیں مانتے ہیں، اسی طرح سلسلہ چلا آتا ہے۔ اور اسلام کی یہ جو بنیادی فرق ہے ہمارے یہاں، اس پر مبنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے مانو جو میں مانتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ وہی مانیں جو میں مان رہا ہوں، بھئی آپ کو جو ماننا ہے آپ مانیں، اس پر اپنا چلتے رہیں، فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ لیکن جو اللہ آسمان پہ فیصلہ کرنے والا ہے، یہ دنیا میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی قتل و غارت کے ذریعہ۔ اور یہ ان کا کہنا کہ یہ ظلم و ستم کر کے ان کی آواز کو بند کرو، اور ان کے اللہ نے جو بھی کچھ انہیں دیا ہے اختیارات، اسے اپنی طرف سے حاصل کر لو۔ آج مغرب جو ہے کسی طرح پہ تلا ہوا ہے۔ آج جہاں بھی دیکھیں، ان کے حکمراں جہاں بھی بنا کے بیٹھے گئے ہیں، وہ سب کے سب آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے گئے۔ مصر میں دیکھیں مبارک ختم ہوا، ٹیونیشیا میں دیکھیں بن علی ختم ہو گئے، یمن میں دیکھیں وہاں کا ڈکٹیٹر ختم ہو گیا۔ تو یہ ظلم زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے۔ جب یہ دیکھے کہ یہ ظالم جا رہے ہیں، تب انہوں نے ایک نیا سا فریز نکالا، کہا کہ یہ عرب اسپرنگ آ گیا ہے۔ یہ عرب اسپرنگ تمہارے لیے آیا ہوگا، ہمارے لیے تو ان ڈکٹیٹروں سے آزادی ہے۔ لیکن اس کے خلاف آپ اس طرف دیکھیں جو حق پہ کھڑا ہے، وہ ہے ایران۔ اکیلے واحد ایک ملک ہے جو ساری دنیا کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ہم نے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، ہم اپنی آزادی سے اپنے دین اور راستے پر قائم رہیں گے، تم اپنی طرف رہو، لکم دینکم دین۔ لیکن اس کی آواز یہ سننا اس لیے نہیں پسند کرتے ہیں کہ ایران خواہ دنیا کا چھوٹا سا چھوٹا ملک کیوں نہ ہو، جو بھی ہو، جو حق میں ہے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ آج جو لبنان میں ہو رہا ہے، اس کے خلاف واحد ملک ایک ایران ہے جو اس کے حق میں بیان دیتا رہتا ہے، ورنہ ساری دنیا خاموش ہے۔ مسلمانوں کے جتنے ممالک ہیں ان کے سربراہ سب کے سب خاموش ہیں، وہی بولتا رہتا ہے، وہی ان کی آواز بند کر کے دنیا میں ان کی خبروں کے، ان کے مظالم کا بیانات کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ بالخصوص پاکستان میں آئیں تو آپ یہی دیکھیں گے کہ وہاں بھی ایک سازش ہے۔ وہ ملک کیسا ملک ہے، وہ ملک کی فوج کے افواج کیسے ہیں جو اپنے سرحدوں کو نہیں سنبھال سکتے، باہر کے ہوائی جہاز آتے ہیں، بم گرا کے چلے جاتے ہیں۔ شہر میں امریکی فوج کا ایک شخص آتا ہے، بازار میں گولیاں مارتا ہے، اور وہ بھی آرام سے اپنے وطن چلا جاتا ہے واپس۔ اس کی پولیس اس کی یہ دیکھنے والی کیسی ہے کہ آپ کوئٹہ ہی نہیں، لاہور میں جائیں، کراچی میں جائیں، جتنے شہر اور گاؤں اور بستیاں ہیں وہاں ظلم و ستم ہو رہے ہیں، پولیس اس کی رکھوالی نہیں کر پاتا ہے، ان کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے۔ اور ان کے جو پالیٹیشین ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قوانین بناتے ہیں، نامعلوم ان کے قوانین کیسے ہیں اور ان کے منسٹران کیسے ہیں۔ آپ ان کی جوڈیشری کو دیکھیے پاکستان میں، وہ فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں کس کے بینک اکاؤنٹ میں کس کا پیسہ ہے، لیکن کیسا وہ قاضی، کیسا وہ جج، کہ اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، نہ ان کے کوئی بیانات آتے ہیں، نہ حق میں ان کے مظالم کے خلاف کوئی یہ کیسز دائر ہوتے ہیں، کچھ نہیں۔ ایک جھوٹ ہے
ایک لوٹ ہے. اس لوٹ کو بند کرنے کے لیے بس ایک ہی ہے کہ یہ جتنے وہاں کے کوئٹہ کے مسلمان ہیں ہم ان کو سلام کہیں گے. وہ اپنی میتوں کو لے کر بیٹھے رہیں اور اس وقت تک نہیں انہوں نے دفن کیا جب تک کہ انہوں نے اب وہاں کے حکمرانوں کو, ان کے پولیس کے بڑے بڑے افسرانوں کو لا کر اپنے سامنے سر نہیں جھکوا دیا کہ آؤ دیکھو کہ یہ ظلم ستم رہا ہے. اتنے دنوں کے بعد جو کمیٹی جو گروپ کہہ رہی تھی کہ ہماری طرف سے یہ قتل عام ہوا ہے, اس کو اریسٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا. آج وہ بھی انہی کی آواز بلند ہونے کے بعد وہ پکڑے گئے ہیں, بند کیے گئے ہیں. تو میں یہی کہوں گا, خلاصہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف ہمیں خاموش رہنا نہیں ہے, خواہ اس میڈیا سے ہو جس میڈیا سے ہو. ہمارا فرض ہے کہ ہم حق کے ساتھ چلتے رہیں اور ظلم کے خلاف اپنے بیانات ظاہر کرتے رہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک بہت بہترین انداز میں تمہیدی گفتگو کا سلسلہ جو ہے اس کو جاری کیا. اسی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کے لیے ہم چلیں گے قبلہ جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سجاد حسین نقوی صاحب کی جانب. قبلہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب نے اس کی ابتدائی کچھ پس منظر بیان کیا, لیکن اگر تھوڑا سا اس کی ہم گہرائی میں جائیں تو جو افراد یا جو لوگ جو دہشت گرد ہے, ظاہر ہے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا, لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی مذہب کا ظاہر کر کے وہ تو یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ مذہب کے نام پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو کیا یہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کی طرف اگر ہم دیکھیں کہ جو سوچ ہے, یہ جو فکر ہے, یہ کیا وہ خود ساختہ کہیں سے بناتا ہے یا پھر اس کے لیے اپنے آپ کو اسباب اور اس کی وہ بھی فراہم کر لیتا ہے, یا پھر یہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کچھ مذہبی رہنماؤں کا جو مفتی ملا جو ہے جنہوں نے یہ سوچ انہیں دی ہے؟ اس پر میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو فرما دیجیے گا ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد, سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کا, ہدایت ٹی وی کا, جس کی وساطت سے ہمیں آج کے ان مظلومین کے ساتھ ہمدردی اور ان کے غم میں شرکت کا موقع ملا. اور اس کے بعد آج کے اس عنوان کے سلسلہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, قرآن مجید فرقان حمید جو خلاق کی طرف سے اس کی مخلوق کی طرف آخری پیغام اور آخری میسج ہے, اس میں یہ بالکل واضح فرما دیا گیا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. یعنی انسان کی جان کی ویلیو اور قیمت یہ بتائی گئی کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا, اور اسی طرح جس نے کسی ایک انسان کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا. اب یہ ہے کہ جو لوگ آج کے اس دور میں درجہ شہادت کے اوپر فائز ہو رہے ہیں یا ماضی میں مرتبہ شہادت پہ فائز ہو چکے, ان کے لیے بھی ارشاد ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اور دوسرے مقام پہ آیا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں گمان بھی مردہ نہ کرو, وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں. اور جو یعنی ایک دوسری سائیڈ جو ہے ظالمین کی, ان کے لیے یہ بھی یہ بتا دیا گیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, ظالموں کو بھی عن قریب پتہ چل جائے گا کہ انہیں پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ کسی انسان کی جان لینا یہ معمولی بات نہیں. آپ جو اقدام کرنے جا رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں, آپ نے کبھی سوچا آپ اپنے خالق کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں؟ ایک شخص کو آپ اس کی زندگی کے حق سے محروم کر رہے ہیں. عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا تمہیں کس کروٹ بٹھایا جائے گا. اور پھر یہی نہیں بلکہ ارشاد فرمایا
ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، خبردار ظالموں کی ذرہ برابر بھی طرفداری نہ کرو۔ یعنی اللہ کو شرک کے بعد جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ ہے ظلم۔ اللہ ظلم کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم کے امتحان کے بعد فرمایا، جب ابراہیم نے کہا یہ عہدہ میری ذریت میں بھی ہوگا، تو فرمایا بے شک ہوگا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، ظالم اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ ظالموں سے نفرت کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے زبردست وعید ہے کہ ظالموں کی نہ صرف حمایت، معمولی سی حمایت بھی جو ہے وہ موجب ہو سکتی ہے اس بات کی کہ وہ جہنم کی طرف لے جائے۔ اب مصیبت یہ ہے امت مسلمہ بالکل، یعنی جسے خیر القرون اور زمانہ پیغمبر، اسی میں کچھ لوگ ظلم پسند اور ظلم کے مرتکب ہوئے، انہوں نے ظلم ڈھائے، ظلم کیے، اور جب سلسلہ ظلم لوگوں نے شروع کیا تو اس سلسلے میں سب سے پہلا جو خاندان مظلوم ہوا، جو لوگ مظلوم ہوئے، وہ خود پیغمبر کی اہل بیت تھے۔ اور اس سلسلے میں کسی عیسائی کے ہاتھوں نہیں، کسی یہودی کے ہاتھوں نہیں، کسی سکھ کے ہاتھوں نہیں، وہ امت ہی کے ہاتھوں مظلوم ہوئے، اور وہ بتاتے رہے قدم قدم پہ کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چنانچہ واقعہ کربلا اس سلسلہ میں اس کی مثال آفتاب نصف النہار کی ہے، اور اس ایسا واقعہ نہ پہلے ہو سکتا ہے نہ اس کے بعد اس کی مثال ممکن ہے۔ اور ظلم کی بھی انتہا، یعنی آپ اگر سوچنے بیٹھ جائیں تو ایک شخص جو صرف اپنی فیملی اور چند ساتھیوں کے ساتھ ہے، اور چاروں طرف سے 30,000 کا لشکر اسے گھیرے ہوئے ہے، پانی اس پہ بند کیے ہوئے ہے، اور ہر قسم کے ہتھیار اور اسلحہ جو اس وقت مل سکتا تھا یا میسر تھا وہ آزما رہا ہے، اور آخر حد یہ ہے ایک 6 مہینے کے بچے کے لیے وہ پانی مانگتا ہے، اور اسے بجائے اس کے کہ اس بچے کے منہ میں چند قطرے پانی ٹپکا دیا جاتا، اسے تیر ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ کس کے ہاتھوں ہوا؟ یہ اس قوم کے ہاتھوں ہوا جن کی وہ جو الہامی کتاب ہے وہ کہتی ہے کہ ظلم اللہ کو ناپسند ہے، اور ظالم جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ظالم کی مدد کرنا بھی منع ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ اب آپ اپنے عنوان ہی کے تحت دیکھیں، یعنی جس قدر اہل بیت علیہ السلام کے، خود آل محمد علیہ السلام کا خون اس طرح آسانی کے ساتھ بہایا گیا، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ رسول اللہ کی آل کو اور ان کی اولاد کو تو تلوار کی باڑ پہ رکھ دیا گیا، یعنی صرف اولاد رسول ہونا ہی گویا جرم تھا کہ ان کے لیے بس قتل ہی ہے، تلوار ہی ہے، قید خانہ ہی ہے۔ آپ نے دیکھا بغداد کا شہر، اس کی تعمیر میں جو گارہ استعمال ہوا اس میں سادات کا خون استعمال ہوا، وہ خون سے گارہ تیار کیا گیا جس سے وہ دیواریں بنی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم کی کیسی قسم ہے؟ اور پھر آپ اس طرف سے دیکھیں، ہے صبر کی انتہا یا نہیں؟ کوئی یعنی وہ ظاہر ہے فریاد تو کرے گا، لا يحب اللہ الجار بالسوء من القول الا من ظلم، مظلوم فریاد تو کرے گا، مگر کوئی فریاد کا سننے والا نہیں۔ حالات ساری دنیا کے سامنے ہیں، 700 سال تاریخ تک، 700 سال اس طول تاریخ میں مذہب حقہ شیعہ خیر البریہ کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ صرف اس بنیاد پہ ظلم کا شکار رہے، قتل کیے جاتے رہے، قید کیے جاتے رہے کہ ان کا یہ مذہب ہے، وہ شیعہ ہے۔ یعنی لوگ امام اعظم کو مان لیں اور حنفی کہلائیں، چلیے ٹھیک ہے، امام مالک کو مان لیں اور مالکی کہلائیں، ٹھیک ہے، اور امام شافعی کو مان کے امام شافعی کہلائیں، چلیے، احمد ابن حنبل کو مان کے اور انہی سے فقہ لے کے حنبلی کہلائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر لوگ حضرت امام زین العابدین کو مان کے، امام محمد باقر کو مان کے، امام جعفر صادق کو مان کے جعفری کہلائیں، تو اس میں کیا؟ یعنی یہ مذہب جو ہے اس کا
وہ جو آخری فائدہ یا آخری جو ہے وہ تو آخرت ہی ہے، اس لیے کہ مذہب کی ہی بنیاد پہ آخرت کے سارے فیصلے ہونے ہیں۔ دنیا کے سارے رزق لیے جا سکتے ہیں مگر آخرت کا رزق لینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوگا۔ انہوں نے صرف یہ کیا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے، ان کے دروازے سے وابستہ رہے اور کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گئے۔ 700 سال تک بنو امیہ، بنو عباس، اور اس کے بعد پھر کتنی ترک و تاتاری اور کتنی حکومتیں آئیں، یہ ظلم ہی کا نشانہ بنتے رہے اور مظلوم رہے۔ اور اگر آپ تاریخ کے واقعات دیکھیں تو آپ بالکل حیران ہو جائیں۔ ہارون رشید نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص، اس کا نام یا تھا، اس کو امان نامہ لکھ کے دیا تھا کہ تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی نیت بدل گئی۔ چنانچہ اس نے اس وقت کے جو قاضی تھے انہیں بلایا اور بلا کے کہا کہ یہ امان نامہ ہم نے لکھ کے دیا ہے، مگر اب یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے منسوخ کیا جائے۔ ایک قاضی نے دیکھ کے دوسرے قاضی کی طرف وہ شفٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا لکھا تو امان نامہ ہے، اب اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتا۔ ایک تیسرے قاضی کی طرف کیا، اس نے پھاڑ کے الگ الگ کر دیا۔ اس نے کہا یہ میں ذمہ لیتا ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ پیغمبر کی اولاد میں سے ایک سید زادہ شہید کر دیا گیا، اور وہ قاضی جو تھا وہ قاضی القضات ہو گیا، وہ چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں مہدی خلیفہ، یہ عباسی حکمران تھا، اس کے دربار میں ایک شخص بلایا گیا اور وہ آیا، اس کا نام شریک بن ارقم۔ وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تو میرا دسترخوان میری طرف پشت کر کے لپیٹ رہا ہے، وہ بساط جو ہے میری طرف پشت کر کے لپیٹ رہا ہے۔ میں نے معبرین سے پوچھا میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ شخص دل سے تو اس سے محبت نہیں کرتا، ظاہر بظاہر محبت کرتا ہے، دل سے محبت نہیں کرتا، اور وہ آدمی صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ حضور آپ کا خواب حضرت ابراہیم کا خواب نہیں، اور تعبیر بتانے والوں کی تعبیر یوسف کی تعبیر نہیں، آپ بتائیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا آپ علی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کہا میں علی کے لیے وہی کہتا ہوں جو آپ کے جد بزرگوار اور بزرگ خاندان حضرت عباس، جو رسول اللہ کے بھی چچا تھے اور علی کے بھی چچا تھے، جو ان کا عقیدہ تھا علی کے لیے، میرا وہی عقیدہ ہے، مگر اسے میں یہ جانتا ہوں کہ اب آپ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں صرف یعنی محبت و طریقہ اہل بیت اپنانا ہی اس قسم کا جرم، آپ نے کہا کہ اس سلسلے میں کچھ لوگ تو وہ جو مطلب ایک عنصر تو ایسا ہے جنہیں بھڑکا کے شعلے کی طرح آگ میں جھونک دیا جاتا ہے، ایک وہ بھی ہیں جو صرف ضال ہی نہیں وہ مضل بھی ہیں، اور وہ اس قسم کی یعنی تہمت جو ہے یہ ایک غیبت ہے، ایک ہے تہمت۔ غیبت وہ ہے کسی کا وہ عیب بیان کرنا جو اس میں پایا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی شرابی ہے اور وہ چھپ چھپا کے شراب پیتا ہے، تو وہ کوئی اگر اس کا بیان کرے کہ یہ آدمی شراب پیتا ہے تو اسے برا لگے گا، میں تو اتنا چھپ کے پیتا ہوں مگر اس نے میرا یہ عیب جو تھا وہ غیبت کہلائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہی نہیں اور کوئی آدمی اسے کہے کہ یہ شرابی ہے تو یہ تہمت ہے۔ تو آپ سوچئے جو غیبت ہے اس کے لیے تو قرآن نے کہا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، تہمت تو اس سے بدتر ہے۔ اب خود کو کئی اہل علم کہلانے والے، ان کی سارا زور علم اسی پہ ہے کہ شیعوں کے خلاف تہمتیں تراشتے رہو، ان کے خلاف۔ آپ اگر اس سلسلے میں کوئی پروگرام کریں، میں آپ کے لیے بتاؤں گا کہ کتنے جھوٹ، کتنے افسانے اور کتنے تہمتیں تھیں جو اس معصوم مذہب کے لیے لوگوں نے گھڑیں اور ان کی طرف منسوب کیں، اور انہیں واجب القتل کہنا ان کے لیے بالکل معمولی سی بات ہے، وہ معمولی سی بات ہے۔ اس لیے آپ اس کو آپ ڈاکٹر صاحب مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں، یعنی سر سید احمد خان جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے وہ جو بانی تھے، ان کے لیے 60 مفتیان نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ واجب القتل ہے۔ 60 مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ واجب القتل ہے، اور سارے اور ان میں کوئی ایک بھی شیعہ مفتی نہیں تھا۔ اور پھر کوئی مفتی برکت علی صاحب وہ لے کے وہ فتویٰ
سعودیہ میں گئے اور 61 میں وہاں سے فتویٰ بھی لے لیا، اور انہوں نے پوچھا کہ بھئی اس کو کیوں سب لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے. انہوں نے کہا انہوں نے اپنی جو وہ مدرسہ بنایا ہے، جو یونیورسٹی بنائی ہے، اس میں کہا کہ اس میں ہم شیعوں کو بھی تعلیم دیں گے. پھر تو یہ ضرور واجب القتل. یعنی آپ سوچئے دشمنی کا بھی کوئی حساب یا کوئی لیول یا کوئی ذریعہ یا کوئی طریقہ یا کوئی قاعدہ. یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں عرض کروں جو اس سلسلے میں یہ سارے مظالم برداشت کر رہے ہیں، یہ دنیا چند روزہ دنیا ہے رضوی صاحب. کوئی کینسر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے گا، کوئی یرکان سے رگڑ رگڑ کے ایڑیاں مر جائے گا، کوئی کسی بیماری سے مر جائے گا، جوان بھی مر رہے ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں. موت تو سب کے لیے ہے، اور یہ تو دنیا بالکل عارضی ہے. ہمارے ہاں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں آیا، اور امیر المومنین کا ایک فرمان ملتا ہے، یہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، ان اکرم الموت القتل فی سبیل اللہ. موت جو ہے وہ تو بہرحال آنی ہے. اگر کوئی اس قسم کی کسی کو موت نصیب ہو جائے جو راہ خدا میں اطاعت پروردگار کے گزارتے ہوئے کسی دشمن کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر لے، تو اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہوگا. اور پھر ان کے لیے یہ فرمایا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو جن پہ مصائب ڈھائے گئے ہیں ان کو جب اجر دیا جائے گا، تو وہ لوگ جو تبھی موت دنیا سے مر کے اٹھے اور وہ ٹھیک ٹھاک، یعنی ایک آدمی ہے اس کا عقائد ٹھیک ہے، اعمال ٹھیک ہیں، اور وہ جنت کا مستحق ہے اور وہ نجات پائے گا. مگر جب وہ بھی دیکھے گا کہ جن لوگوں کے اوپر ظلم ڈھائے گئے ہیں ان کو جو اس کا کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ تمنا کرے گا کاش میں بھی دنیا میں کینچی کے ساتھ کاٹ کاٹ کے قتل کیا گیا ہوتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ انسان ذرا جلد باز ہے، اس کی نظر اس پار نہیں دیکھتی، مگر جن لوگوں کی نظر اس پار دیکھتی ہے وہ جب ایسا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور جب بیٹا باپ کے منہ سے سنتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بیٹا کہتا ہے بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہاں بیٹے، اگر ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو حق پہ کون ہوگا؟ فرمایا اگر ہم حق پہ ہیں تو پھر فلا نبالی بالموت، ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھیں میں عرض کروں ایک چیز یہاں، اور وہ یہ ہے کہ جو مومنین کوئٹہ، یعنی آپ یعنی اس کو اس انداز سے اور اس زاویے سے دیکھیں کہ ان کے ہاں 90 کے قریب مومنین شہید ہوئے، اور اس سرد اور برف کے موسم میں اور مائنس کے ٹمپریچر میں وہ کئی دن تک وہ اپنی لاشیں لے کے بیٹھے رہے. خیر وہ وقت گزر گیا اور حکومت کے کانوں تک ان کی آواز اتنے شدید احتجاج کے بعد پہنچی کہ بچے، مستورات، عورتیں وہ لاشیں لے کے بیٹھے ہیں. بہرحال مگر ابھی 40 دن نہ گزرے تھے کہ پھر 113 آدمی انہی لوگوں سے اور 80 سے زیادہ آدمی خاص کر اسی قبیلے کے. میں اگر ہزارہ قوم کے تک میری یہ آواز پہنچ جائے، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کے ساتھ ہمدردی اور آپ کے ساتھ اس کا غم کا اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اور آپ کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتا ہوں، اور آپ کے زخمیوں کے لیے جلد شفا کی دعا کرتا ہوں، آپ کے شہیدوں کے بلندی درجات کے لیے دعا کرتا ہوں. تو وہ لوگ پھر 40 دن کے اندر اندر پھر اسی بربریت کا شکار ہوئے، اور اسی طرح وہ لاشیں رکھ کے بیٹھے تھے. اور دنیا نے دیکھا، دنیا کے سینکڑوں ملکوں میں یہ دیکھا گیا، خاتون بیٹھی اور کہہ رہی ہے میرے 6 بچے شہید کر دیے گئے. آخر قصور، آخر گناہ، کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی، کوئی زمین کا معاملہ نہیں تھا، کوئی خاندانی نہ تھا، قصہ نہیں، کوئی لڑائی کی وجہ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں. اور پھر یہ ہے کہ مرنے والے جو ہیں، شہادت پہ فائز ہونے والے جو ہیں، وہ کوئی فوجی نہیں ہیں، ان میں معصوم بچے ہیں جو سکول میں گئے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے وہ بستے اور چھوٹی چھوٹی ان کی وہ کتابیں، مستورات ہیں، ضعیف ہیں. یہ سارے لوگ اور دہشت اور اس بربریت کا اور اس بربریت کا وہ شکار ہوئے، اور جامع شہادت انہوں نے نوش فرمایا. عزیزان گرامی، آپ کہاں تک یہ آواز پہنچے، وہ لوگ ان کا سوائے اس کے
کہ وہ در اہل بیت سے وابستہ ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ وقت تو آیا اور آ کے گزر گیا، اور اس قسم کے کئی وقت آئے اور گزر گئے، مگر یہ بات تو روز روشن کی طرح رہے گی کہ آل محمد علیہ السلام کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے والے لوگوں سے دنیا خالی نہیں رہی، اور دنیا میں وہ لوگ بلکہ جس کو وہ آل محمد کا حق سمجھ آتا رہا، وہ آل محمد کے دروازے پہ لپک کے آتے رہے۔ اور اسی طرح جناب امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت پیدا کی ہے، وہ ہماری طرف اس طرف لوٹ کے آتے ہیں اور اس طرف امڑ کے آتے ہیں جس طرح پرندہ اپنے گھونسلے کی طرف جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہمارا اس سے بڑا اور کیا نقصان ہوگا، اس سے بڑی اور کیا قربانی ہوگی کہ 40 دنوں کے اندر 200 کے قریب ہمارے جوان، بچے، بوڑھے، مستورات، مرد صرف اس بنیاد کے اوپر وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز کر دیے گئے کہ وہ اہل بیت کے علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ یہ اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ مگر لگتا ہے یہ جو کہا گیا کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہونے کا ایک مطلب تو میں سمجھا ہوں کہ جب مظلوم کی کوئی آواز نہ سنتا ہو، مظلوم کی فریاد پہ کوئی کان نہ دھرتا ہو، مظلوم کے لیے کسی کے ہاں کوئی ہمدردی نہ ہو، وہ وقت بھی ایسا ہوتا ہے جب دنیا ظلم سے بھر چکی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی دور نہیں جب وہ حق کی آواز آتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آ جائے گا اور باطل کو تو پھر بھاگنا ہی بھاگنا ہے۔ پھر اس وقت یہ لوگ پریشان ہوں گے اور یہ لوگ پریشانی کا شکار ہوں گے جنہیں اہل بیت علیہ السلام کے صرف محبوں سے اس بنیاد پہ عداوت ہے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت ہی مفصل انداز میں اسی پس منظر کی طرف گفتگو فرمائی اور اس کے بعد اس کے کچھ اسباب کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ میں چاہوں گا آپ کی اجازت سے ہمارے پہلے کالر جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، انہیں ہم آج کے اس پروگرام میں شریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، اگر آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی تو ہم معذرت خواہ ہیں، یقیناً آپ کی کالز کو ہم پروگرام کے پہلے حصے میں ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ المستعان۔ ہم اپنے اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی میں لائیو ہوں۔ جی آپ لائیو اس وقت پروگرام میں شریک ہیں، آپ کا نام اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میرا نام محبت علی لاشاری ہے اور میں جی وعلیکم السلام، جی میرا نام محبت علی لاشاری، میں ٹنڈولیار سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ جی آپ جی اگر ٹیلی ویژن کی آواز نہ سنیے، آپ ڈائریکٹ ٹیلی فون سے ہم سے بات کیجیے، یقیناً آسانی ہوگی آپ کو بھی۔ جی بالکل، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ سر میں یہ کہنا چاہوں گا جب تک یہ یزیدیت جہاں حسینیت ہوگی وہاں پر یہ یزیدیت ضرور ہوگی، تو لہٰذا ہمیں یزیدیت کا مقابلہ کرنا ہوگا اور یہ یزیدی نسل کو بالکل ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ، ہماری امید ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ، آپ نے بھی اپنا پیغام پہنچایا اور پاکستان ٹنڈو یار سے آپ نے کال کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد اگلے کالر کی جانب آپ کی اجازت سے دوبارہ ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کال موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب ڈاکٹر صاحب، مقصود سے سید عرض کر رہا ہوں وٹفورڈ سے، آپ کے مہمانوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ قبلہ جناب ڈاکٹر صاحب سے سلام عرض ہے۔ میرا جناب نقوی صاحب سے ایک سوال ہے، وہ یہ کہ دنیا میں ہر قوم پر عروج و زوال آتے رہتے ہیں اور کہیں مصائب و علام بھی رہے ہیں، لیکن یہ دورانیہ کہیں 50 برس کا ہوا، کہیں 100 برس کا ہوا، زیادہ سے زیادہ 200 سال میں قوموں نے آزادی حاصل کر لی اور مصائب اپنے ختم کر دیے۔ کیا وجہ ہے کہ شیعان حیدر قرار پر 1400 سال سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے لگتا ہے ابھی ابتدا ہی ہوئی ہے، اس کی انتہا کہیں نظر نہیں آتی؟ یہ کس وجہ سے ہوا، کس کی پلاننگ تھی اور کیوں کر ہوا؟ بہت مہربانی۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ کا سوال بھی بہت اہم اور ہمارے موضوع سے مربوط سوال، یقیناً اس کو بھی ہم اپنے علماء کرام کی خدمت میں پیش کریں گے. اگلے کالر. ہیلو، السلام علیکم جناب، کیسے مزاج ہے سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ فرمائیے. میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہے. میں علماء کرام اور ڈاکٹر باسی صاحب کو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت حسن عسکری علیہ السلام کی پیدائش کی، اور ساتھ ہی تعزیت ہے تمام شہدائے جو کوئٹہ ہیں ان سب کے لیے. میں سوال ابھی کر رہا تھا، جو میں نے دیکھا ڈسکشن انہوں نے آپ ڈاکٹر باسی صاحب نے کہا کہ مغربیت، یہودیت اور وہابیت. میں اصل میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے نا کہ یہودیت جو ہے یہ تو ازلی اسلامی دشمن ہے. قرآن میں اس کا سرٹیفکیٹ موجود ہے. مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ نصارہ اور یہودا سے آپ اپنا تعلقات نہ رکھیں. یہ جو آپ کی وہابیت ہے یہ اصل میں ہی پروڈیوس کی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے یہودیت نے. تو امت مسلمہ سے میرا کہنے کا سوال یہ ہے، اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ جو وہابیت ہے یہ تمام امت مسلمہ کے لیے نقصان دہ ہے، صرف ایک قوم فرقے کے لیے نہیں ہے. دوسری چیز میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا یہ کہ اس کے اندر سب سے بڑا پہلا ہوتا ہے کہ ہمیں آپس میں اتفاق کی ضرورت ہے. اب دیکھیے نا، یہودیت پہلے تو کہتے تھے رسول کریم کو ہی نہیں اپنا جیسا مانتے تھے، اب تو وہ قرآن کو بھی اپنے مرضی پہ ڈال لیتے ہیں. ابھی جیسا بخاری صاحب نے فرمایا کہ نقوی صاحب نے فرمایا کہ جس طرح قرآن میں آیا ہے ایک مومن کا قتل، ایک مسلمان کا قتل پوری امت کا قتل ہے، اس قرآن کو وہ کہاں فالو کرتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا. لہذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ اب کھل کر کے صاف طور سے جو اینٹی اسلامک فورسز کام کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ اسلامی کوائن جو مڈل ایسٹ میں چل رہا ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو اس کا جو پہلو ہے وہ یہودیت ہے، اور دوسرا اس کا پہلو جو ہے وہ ہے وہابیت. ان دونوں کو یہ کھوٹے سکے ہیں، انہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. ٹھیک، بہت شکریہ غیر عباس بھائی. آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانے پڑی، پہلے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن آپ کی کال یقیناً دوبارہ ملی اور آپ نے اپنے جذبات اور خیرات کا اظہار فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگلے کال کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، میں نے یہ کہنا تھا قبلہ ڈاکٹر ترابی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی، یہ جو مظلومیت کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو ہے اپنی جگہ بالکل اسٹیبلش فیکٹ ہے. سوال یہ ہے کہ مظلومیت کے مقابلے میں کیا ہم سچے حسینی ہیں؟ سوال یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جیسے پرپورشنز میں سے نکل رہا ہے، اب یہ شیعوں کے خلاف جو ظلم اور جو علام آپ دیکھ رہے ہیں، if it is going to come out to this part of the world, where we are going to see this whole scenario. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر وہ اس ملک میں خدا نہ خواستہ I am talking about 10 years down the line کہ یہ آج وہابیت کی بات ہو رہی ہے، کیا سلفی یہاں نہیں ہے، کیا وہابی یہاں پہ نہیں ہے، تو what plans we have got to save our future generations from these people. تو ہمارا کیا لاہ عمل ہے؟ یہ میرا اپنے دونوں علماء کرام سے سوال ہے. خدا حافظ. ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر ترابی صاحب. آپ کا سوال بہت اہم اور ہمارے پروگرام سے مربوط، اور یقیناً اس پر ہم گفتگو کریں گے اور چاہیں گے کہ ہمارے مہمان شخصیات بھی اس پر آپ کے اس سوال پر گفتگو فرمائیں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اشتیاق بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ وعلیکم السلام اشتیاق پر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ. علماء کرام کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام بھی، اور جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مبارک بھی ہو، اور خاص طور پہ کوئٹہ کے مومنین کی تعزیت بھی پیش کرتے ہیں. ہدایت کی ٹی وی کے حوالے سے اشتیاق بھائی نگاہیں تو ماشاءاللہ اچھی رپورٹیں، بری رپورٹیں سب ملتی رہتی ہیں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں، کشمیر میں ہو یا پاکستان میں ہو، کیا ہم شیعہ لوگوں کو ہی قتل کیا جا رہا ہے؟ کوئی ہمارا ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس سے صرف اور صرف علی ولی اللہ کی صدا ہے اور لبیک یا حسین، وہاں کوئی سیاسی بات نہ ہو، کوئی ایسی اس قسم کی جو رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے، لیکن جس طرح سے افواہیں پھیلی جا رہی ہیں، لوگ سیاست لاشوں پہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ کیا کروا رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری قوم
صرف لبیک یا حسین پہ گٹھی کیوں نہیں ہو رہی؟ تو جس طرح سے مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں یا اطاعت کی باتیں علامہ صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کر رہے ہیں، تو جن لوگوں نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے جنگیں کی، کیا ہمارا اطاعت ان سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر علی علیہ السلام کی باتوں کو ہمیں ماننا پڑے گا، چاہے وہ مسلمان کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس کے خلاف تلوار ضرور اٹھانی ہوگی۔ اور اینٹ کا جواب کیا آپ یہ بہتر سمجھے ہیں پتھر سے دینا پڑے گا یا نہیں؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ ٹھیک، بہت شکریہ اشتیاق بٹ صاحب، آپ کا جو پہلا نقطہ تھا یقیناً وہ تو بہت اہم تھا، جس پر ہم انشاءاللہ آپ دیکھتے رہتے ہیں پروگرام بھی، اور گزشتہ دن بھی آپ نے پروگرام دیکھا۔ آپ نے کہا کہ ایسی کون سا پلیٹ فارم ہوگا جس پر جو سب کی آواز بن سکتا ہے، خصوصاً ملت تشیع کے لیے اور جو حق اور حقانیت کی، تو الحمدللہ ایک پلیٹ فارم تو موجود ہے ہدایت ٹی وی۔ اسی کو اگر ہم مضبوط کرتے رہیں تو یقیناً ایک دن نہ صرف یو کے اور یورپ بلکہ پاکستان، ہندوستان اور دنیا بھر میں بھی تمام جو مذہب حقہ کے ماننے والے ہیں ان کی آواز بن کر کے یہ پلیٹ فارم ابھرے گا انشاءاللہ المستعان۔ لیکن اس کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ہاتھ مضبوط کریں اور اس پلیٹ فارم کو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا کی ہے، اس کو اس کی قدر کریں اور اس کی آبیاری کریں انشاءاللہ المستعان۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ خادم حسین اسکر مانچسٹر سے۔ وعلیکم السلام۔ علماء اور ڈاکٹر صاحب کو بھی، علامہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چھوٹی سی علامہ صاحب سے گزارش کرنی تھی کہ میرے کڈنی میں کینسر ہو گیا ہے، میرے جو نیکسٹ منتھ میرا آپریشن ہے، تو برائے مہربانی میرے لیے تھوڑی سی دعا کر دیجیے گا۔ مولا بھی کہ محمد وآل محمد آپ کو شفا دے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جہاں تک علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا، میں تو کچھ زیادہ نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ظلم کو شرک کے ساتھ منسلک کیا ہے، ان شرک ظلم عظیم۔ تو جہاں جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں وہاں پر شرک ہوگا۔ اور ہمیں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبد الرحمن جامی نے یہ لکھا اپنی کتاب شواہد النبوہ میں کہ اعجاز بن یوسف نے تقریباً 1.5 لاکھ محبان پنجتن پاک کو شہید کیا تھا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اگر اس سے پہلے جائیں تو جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین غدیر کو یاد کرتے تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان کو بھی قتل کیا گیا، اور مالک بن نویرہ کے قتل کر کے اس کی بیوی سلمہ کے ساتھ جو کچھ کیا، اور وہ ساری تاریخ ظلم جو ہیں وہ سارے اسلام میں ہوتے رہے ہیں۔ اور باقی رہا کہ پاکستان میں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ریاست اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ رعایا کے مال و جان کی حفاظت کرے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو حاکم ہیں اس وقت، انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ ہمیں قتل ہونے پر مجبور کیا کہ آپ قتل ہوتے رہے، ہم تماشا دیکھتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرن جزا، فی امان اللہ۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی خادم حسین صاحب، آپ نے فون کیا اور کس طرح قبلہ نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر جو ہے وہ بھی آ چکے ہیں قبلہ، ان کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سادات اکرام کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، میرا سوال آج آپ سے یہ ہے کہ مظلومیت قوم شیعہ، تو مظلومیت یہ ایک تو فیکٹر جو ہے، یہ تو ہے کہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو سلفی یا وہابی ہے یہ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت کی جماعتوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہی لوگ ہماری جماعت پہ، ہمارے امام بارگاہوں میں، ہمارے اسٹیجوں پر نہیں بیٹھے ہوئے؟ ابھی ایک بات یہ ہے کہ یہ قوم
पहले ही टुकड़ों में बटी हुई थी, लेकिन अब इसका मैं खास कर मैं ये चाहता हूँ कि इसका कीमा ना किया जाए तो बेहतर होगा। कि यहाँ पर जो बात की जाती है कि आयत वलायत जो है वो सिर्फ और सिर्फ आज दिन तक अकाबर उलमा से हम ये सुनते आए हैं कि अल्लाह वली है, रसूल वली है और अली वली है, और ये मासूमीन ही हैं जो वली हैं इसी कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में अल्लाह और रसूल वली है। तो आज गैर मासूमों को भी इस वलायत में दाखिल किया जा रहा है, इन्ना माँ का ताला तोड़ा जा रहा है। तो ये कौम शिया पर ये भी जुल्म नहीं है? और ऐसे लोगों को हमें पहचानने की जरूरत है या नहीं है कि जो पाक जात रसूल और आले रसूल की बातें हैं वो हम गैर मासूमीन तक पहुँचाते हैं। जब गैर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो जानशीन नहीं हो सकते क्योंकि वो गैर मासूम हैं, वो नायब नहीं हो सकते क्योंकि वो गैर मासूम हैं। तो जब हमारे अपनी बात आती है तो हमारे ही कुछ आलम जो है वो बैठ कर ये कहते हैं जी फलां भी इस वलायत में दाखिल हैं और फलां भी दाखिल हैं। तो ये सबसे बड़ा जुल्म आज शिया कौम पे नहीं हो रहा कि जो हक है, जो इन्ना माँ का ताला कैसे तोड़ा जा रहा है, ये मुझे जवाब दे दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भी जान ली काज़मी साहब, आपने फ़ोन किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। यकीनन ब्रेक के बाद जो गुफ्तगू होगी उसमें हम कॉल सुन ले पाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह आपके जो सवालात हैं और जो जिस हमारे टॉपिक से मरबूत जो आपने पॉइंट्स रेज़ किए हैं उन पर यकीनन हम अपने मोअज़्ज़ज़ जो हमारे मेहमान हैं उनसे गुफ्तगू यकीनन चाहेंगे कि वो इस पर फरमाएँ। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, हम माज़रत चाहते हैं, आपको भी इंतज़ार की ज़हमत उठाना पड़ी, लेकिन हम बड़ी तेज़ी के साथ जो है इस वक्त अपने ब्रेक की जानिब भी बढ़ने वाले हैं। लेकिन ब्रेक से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ मज़ीद कॉल्स को ले लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, मैं एक ओपिनियन देना चाह रहा था। बिस्मिल्लाह, आपका नाम मेरे भाई और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? इमरान फजल बोल रहा हूँ नटिंघम से। इमरान भाई जी, कहने का मकसद ये था मेरा कि हमारी शिया कौम में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत है, और हम अपनी जो नई जनरेशन है, जो आने वाली नस्लें हैं, वो कहते हैं कि इमाम के आने तक हम ऐसा कोई इंतज़ाम रखें कि जिससे प्रिपरेशन हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा था कि हम अपने क्यों नहीं ऐसे इंस्टीट्यूशन खोलते हैं जो भी हमारे शिया मेरा मतलब है फ़िरके में हमारे जो साहिब हैसियत लोग हैं, बड़े बड़े माशाल्लाह मिलियनर हैं, बिलियनर भी हैं, ये ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम सिर्फ आज़ादारी तक रह गए हैं, बस के आज़ादारी ही करनी है। हम आज तक कोई ऐसी फॉर्मेशन नहीं देखी जो कि ऐसे इंस्टीट्यूशन खोले जाएं जहाँ पे हमारे यंग तालबा और तालबा जो हैं वहाँ पे तालीम हासिल करें और तालीम हासिल करने के बाद खुशहाली आए हमारे में, और हम उन चीज़ों का इजीली सामना करें। और हम अहले बैत की भी बड़ी अच्छी कैंपेन कर सकते हैं, लोगों को इन चीज़ों पे लेके आ सकते हैं। जैसे कोई इंस्टीट्यूशन खोलो जिसमें शिया सुन्नी सब जो है उसमें वो तालीम हासिल करें और तालीम अहले बैत पे हो वो सारा, और उससे हमारी कौम में एक वो लीडरशिप सी मिल जाएगी। हमें मेरा मतलब है फाइनेंशियली भी हमारे लोग, इतनी गुर्बत है शियाओं में कि आप यकीन करें कि हम सबसे पहले तो इस चीज़ को देखें कि किस तरह हम अपनी इस फिरके को फ़रोग़ देते हैं और इनको ऊपर लेके आते हैं ताकि आने वाले वक्त में हमारे अंदर वो पॉवर्टी ख़त्म हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई, यकीनन एक अहम नुक्ता आपका। लेकिन बहरहाल इसके लिए भी जो है ये जो मज़लूमियत के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाई जा रही है पाकिस्तान में और ख़ुसूसन पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि इसमें ये भी एक मकसद शामिल है कि वो जो भी लोग बरसर इक़्तिदार हैं वो नाअहल हैं। तो हम सिर्फ़ एक ख़ास कौम के लिए तालीम की डिमांड नहीं करते, हम तो पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए जिनको डिप्राइव किया गया है उनकी तालीम से, और उसके बाद उनको गुर्बत के उस अंधेरे में उनको धकेला गया है जहाँ उनसे बुनियादी ज़रूरियात से महरूम कर दिया गया, बिजली, पानी,
گیس اور اس طرح کی چیزوں سے، تاکہ لوگ جو ہیں ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی مہلت بھی نہ ملے انہیں. تو یہ جو آواز ہے یہ ظلم کے خلاف، یہ صرف کسی ایک خاص قوم کے لیے نہیں ہے. یقیناً ایک قوم ہماری جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت ظلم کا نشانہ بن رہی ہے وہ ایک خاص طبقہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس ظلم کے خلاف جو آواز ہے اور اس کے بعد جو ایک تبدیلی کی جو ایک صدا بلند ہو رہی ہے، وہ اسی لیے ہے کہ وہ کسی ایک خاص ایک مکتب کے لیے نہیں ہوگی، وہ یقیناً سب کے لیے ہے کہ سب کے لیے بہتری آئے انشاءاللہ المستعان، تاکہ لوگوں کے ذہن کھلیں، تعلیم ان کے پاس ہو تو پھر کچھ بہتر انداز میں سوچ سکیں. کسی ملا مفتی مولوی کی جو ہے وہ باتوں میں ان کے یرغمال نہ بن سکیں ان کے ہاتھوں میں. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم، سید اقبال حیدر بول رہا ہوں فرینکفرٹ جرمنی سے. السلام. جی اقبال بھائی، مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. بہت میں مولانا صاحب کی خدمت میں سجاد صاحب کے بھی اور دوسرے جو صاحب مولانا صاحب بیٹھے ان کی خدمت میرا سلام پیش کرتا ہوں. میں بہت اچھا موضوع ہے ماشاءاللہ. میں اتفاق سے مولانا صاحب یہ جو دھرنے ہوئے پچھلے کوئٹہ میں، اتفاق سے کراچی میں تھا، میں نے ان میں شرکت کی اور جو جذبہ دیکھا ہماری شیعہ قوم کا، میں نے دیکھا کہ مائیں اپنے 2-2 3-3 ماہ کے بچوں کو گود میں لے کے ساری رات بیٹھی رہیں اور یہ یعنی بیداری دیکھی اپنی شیعہ قوم کے اندر. تو پروردگار آپ علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اور یقیناً ظلم کے خلاف جو آواز ہے اٹھانا ثواب ہے اور مومنین اٹھا رہے ہیں. ابھی مان صاحب ایک بھائی تھے، انہوں نے فون کیا اور انہوں نے یہ کہا، جملہ تھا ان کا جو مجھے ذرا سن کے بہت اچھی باتیں کی. انہوں نے بہت اچھی باتیں کی کہ علم کا خیال رکھنا چاہیے، تعلیم کا خیال رکھنا چاہیے، شیعہ سنی پلیٹ فارم پہ تعلیم دینی چاہیے. لیکن ایک جملہ جو ہم بے خیالی کے اندر اکثر کہہ جاتے ہیں کہ ہماری ساری توجہ جو ہے وہ عزاداری پہ مذکور ہے. یہ خدا کے لیے میری ان سے دستبستہ درخواست ہے کہ یہ جملہ نہ کریں، کیونکہ عزاداری تو ہماری شرح حیات ہے. امام خمینی صاحب سے بھی لوگوں نے کہا کہ جی ہم عزاداری پہ بہت خرچ کرتے ہیں اور تبرکات کے اندر خرچ کر دیتے ہیں، اپنی یونیورسٹیز نہیں بناتے. تو انہوں نے کہا کہ 2 دن کے بعد جمعے کے خطبے میں آپ کے اس بات کا جواب دوں گا کہ کراچی کے بزنس مین تھے جو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ اپنی زندگی کے دوسری جو اخراجات ہیں، آپ سالگرہیں منانی چھوڑ دیں، آپ شادی بیاہ کی فضول رسومات پہ پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دیں، لیکن عزاداری سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہو. تو خدا کے لیے میری ان سے درخواست ہے کہ یہ جملہ نہ کارا کریں کہ شیعہ قوم کی پوری توجہ جو ہے وہ عزاداری کی طرف ہے. عزاداری نہیں تو ہمیں زندگی کی ایک روح ہمارے اندر پھینکی ہوئی ہے اور اس روح جو پھونکی ہے اسی سے ہم لوگ زندہ ہیں. ہمارے بچے جو ہے علماء کی باتیں عزاداری میں سنتے ہیں اور ایک ان میں جذبے پیدا ہوتے ہیں، انہیں علم حاصل ہوتا ہے. باقی بہت اچھی باتیں تھی، ہونا چاہیے. ہمیں اپنے علم پہ بھی توجہ دینی چاہیے، ہر چیز پہ توجہ دینی چاہیے. لیکن یہ خدا را یہ جملہ نہ کار کریں کہ ہماری تمام توجہات اور ہمارا تمام پیسہ جو عزاداری پہ خرچ ہوتا ہے. بہت شکریہ. جی میں اس حوالے سے کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں جو آج کے موضوعات ہیں ہمارے. اے عاشقان شاہ خدا جاگتے رہو، اے عاشقان شاہ خدا جاگتے رہو، خیمہ ہے دشمنوں سے گھرا جاگتے رہو، پھر سر اٹھا رہی ہے جفا جاگتے رہو، کروٹ بدل رہی ہے فضا جاگتے رہو، عباس نامدار کے پرچم کی چھاؤں میں دل میں جلائے شمع وفا جاگتے رہو. نعرے ہو یا علی کے مسلسل زبان پر، نعرے ہو یا علی کے مسلسل زبان پر، کرنا ہے دشمنوں کو فنا جاگتے رہو. اور حر کی طرح سے جذبہ نصرت لیے ہوئے آنکھوں سے اشک ہو نہ جدا جاگتے رہو. اور اشک غم حسین میں ہرگز کمی نہ ہو، پلکیں سجائے اہل عزا جاگتے رہو. اور اقبال آنچ آئے نہ ذکر حسین پر، یہ ہے پیام کرب و بلا جاگتے رہو. عاشقان شاہ خدا جاگتے رہو، خیمہ ہے دشمنوں سے گھرا جاگتے رہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ اقبال بھائی، آپ نے جرمنی سے کال کی اور اب ہمیں بہت ہی خوبصورت پیغام اور انتہائی خوبصورت کلمات سے بھی آپ نے ہمارے ناظرین کو مستفید کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے ہمارے علماء کرام اور مہمان شخصیات کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کے سوالات بھی جو بہت اہم سوال تھے. ہماری گفتگو اور آج کے ٹاپک سے مربوط میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر ان کے جوابات کے لیے ہم اپنی مہمان شخصیات کی جانب رجوع کریں، اور کچھ اہم نکات تھے جن کی طرف انہوں نے اشارہ بھی فرمایا. اور میں چاہوں گا کہ قبلہ اگر میں آپ سے گفتگو کا آغاز شروع کروں، کہ آپ اگر آغاز کرتے ہوئے کہ اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد، آپ نے بتایا ایک بڑی تفصیل انداز میں کہ کس طرح ظلم اور تشدد اور بربریت کا ایک داستان رقم کی گئی. تو اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو بہت سے ایسے چینلز اور دوسرے میڈیا کے بھی ایسے پلیٹ فارم نظر آتے ہیں جنہوں نے اس چیز کو اجاگر کیا، اور ان کے اندر جو سوئی ہوئی کچھ انسانیت تھی جو کچھ بیدار ہونا شروع ہوئی، کہ ہم نے دیکھا کہ تمام لوگوں کو بھی اس نے اس کے بارے میں آگاہی دلانے کی کوشش کی، اور جو حکومت کے تک جو بات پہنچی اس میں ان کا بھی ایک کردار تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سے ابھی بھی کچھ ایسے داعی ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ مسلمان کہتے ہیں، اور بہت زیادہ اپنی ہر انداز میں اپنی اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سارا مذہب اور دین صرف انہی کے پاس ہے. لیکن انہوں نے اس ظلم کے خلاف اسکرین پر ایک لمحہ بھر کے لیے بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں دکھایا، جبکہ اگر ان کا کوئی اگر کرتا دھرتا یا جو جس کی پیروی میں وہ لگے ہیں، اگر وہ کہیں چلتا بھی ہے تو کیمرہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، ان کو دکھاتا ہے کہ کہیں کوئی تصویر رہ نہ جائے ان کی. تو اس کو دیکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی مقصود حسین سید صاحب کا بھی اس میں سوال شامل کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ظلم و تشدد کا ایک سلسلہ ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابھی اس کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا انجام کب اور کہاں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے 2-3 سوال ہیں ساتھ ساتھ. سب سے پہلے تو یہ کہ کچھ لوگوں نے اس اندوہناک اور دردناک اور انتہائی بہیمانہ اور ظالمانہ اس کارروائی اور واقعہ کے خلاف اپنے وہ جو انسانی ہمدردی تھا اس کا اظہار کیا، اور اس کا رد عمل ان سے سامنے آیا. کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں سردمہری کا مظاہرہ کیا، یا اسے شاید انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اس پہ کچھ کم از کم وہ جو ایک انسانی فریضہ ہے کسی مظلوم کے ساتھ ہمدردی کا وہی ادا کر سکیں. تو وہ خیر ان کا اپنا معاملہ ہے. اس سلسلے میں عرض کروں، سید مقصود حسین سید صاحب نے جو ارشاد فرمایا کہ قومیں جو کس کے زوال کی 50 سال کسی کی 100 سال، تو سید بات دراصل یہ ہے کہ یہ قوموں کا زوال اور قوموں کا عروج جو ہے، یہ ہماری اصطلاحیں ہیں کہ قوموں کا زوال ہے، اور ہماری اصطلاحیں ہیں کہ قوموں کا عروج ہے. اور پھر ہمارے ہی تخمینے ہیں کہ کوئی 50 سال کے بعد ختم ہوا اور کوئی 100 سال کے بعد ختم ہوا. اصل بات یہ ہے جس کے پاس حساب ہے اس کے ہاں یہ ارشاد ہے اِنَّ یومًا عِندَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اللہ کے ہاں تمہارا اللہ کا ایک دن جو ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. یعنی اس حساب سے تو اگر یہ آپ کہیں کہ ابھی شروع ہی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے. اور پھر آپ کو احادیث اہل بیت میں بھی یہ ملے گا. آپ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک 11 معصومین جو حجت خدا، نائب پیغمبر اور معصوم مفترض الطاعت آئے تھے، انہیں دیکھا، ان کی سیرت کو پڑھا، ان کی زندگی پہ آپ نے غور فرمایا، تو آپ نے دیکھا کہ ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو تبھی موت سے دنیا سے اٹھا ہو، بلکہ یا تو وہ زہر ظلم سے شہید کیے گئے یا پھر تلوار سے شہید کیے گئے، یعنی شہادت ہی کے مرتبے کے اوپر وہ فائز ہوئے. اور یہ کہ وہ کب ختم ہوگا، میں ایک عرض کر چکا کہ 700 سال مسلسل جس قوم پہ اس بنیاد پہ ظلم ہوتا رہا ہو اور ان کا خون بہایا جاتا رہا ہو کہ وہ شیعہ ہیں، وہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، وہ مذہب اہل بیت رکھتے ہیں،
شاید ظالم کو بھی کوئی اس میں کچھ مزہ آتا ہے. ابھی کسی کالر کی بات تھی کہ حجاج بن یوسف نے 1 لاکھ سے زیادہ آدمیوں کو قتل کیا. حجاج بن یوسف کے ساتھ کسی کا کوئی بیر یا دشمنی اس قسم کی نہیں تھی کہ 1.25 لاکھ آدمی یا 1.5 لاکھ آدمی مارنے کے بعد اس کا وہ غصہ یا اس کی وہ دشمنی پوری ہوتی. وہ بھی سب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے محب اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے تھے. خود جب یہ مر رہا تھا مجالس المومنین نے شہید ثالث نے لکھا جب اس کے مرنے کا وقت آیا حجاج بن یوسف کا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک وزیر قریب کھڑا تھا, کہنے لگا امیر آپ کو کیا ہوا؟ کہا زندگی بھر میں جو کچھ ہوا وہ تو ہوا, اب زندگی کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, مرنے جا رہا ہوں, اب سب کا حساب دینا پڑے گا اس لیے رو رہا ہوں. تو اس نے کہا امیر آپ نے تو کوئی کام خلاف شریعت کیے ہی نہیں, سب قانون کے مطابق کیے ہیں. یہ ہے وہ پوائنٹ اور یہ ہے وہ نقطہ جس سے لوگوں کو شے اور تقویت ملتی ہے. جب تک جان میں جان رہی ہر کام کو شریعت کے مطابق اور قانون کے مطابق, یعنی ایون واقعہ کربلا کے لیے بھی تو قاضی سے پوچھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ کیا کہتے ہیں. اور اسی طرح میں نے آپ کے سامنے ہارون رشید کی مثال بھی پیش کی, اور بھی بہت ساری مثالیں اس سلسلہ میں پیش کی جا سکتی ہیں. چنانچہ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو کچھ کیا وہ شریعت یا قانون کے مطابق کیا یا نہیں کیا. اگر تو عرصہ محشر میں امیر ہوا اور تو وزیر ہوا تو پھر تو سب کچھ قانون کے مطابق ہے, اور اگر وہاں اور ہی حساب لینے والے ہوں گے تو پھر کوئی اور ہی حساب بھی ہوگا اور حساب لینے والے بھی اور ہی ہوں گے. اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کے لیے جو یہ خاص کر فرمایا گیا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے حضور نے فرمایا یا علی یہ لوگ تیرے ساتھ وفا نہیں کریں گے, اس قوم کے سینوں میں تیرے لیے بغض کے دفن شدہ ہیں, خزینے ان کے سینوں میں جو بغض کے دفن ہیں وہ تیرے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. اگر دجال کو بھی پالیں گے تو اس کے ساتھ ہو جائیں گے مگر تیرا ساتھ نہیں دیں گے. آپ نے ماضی قریب میں دیکھا صدام حسین جیسا ظالم دنیا نے دیکھا. آخر ظالم کا بھی ایک میں سمجھتا ہوں مزاج ہوتا ہے یا کچھ اس قسم کی اس کی طینت نیچر فطرت ہوتی ہے, وہ بھی اس سے کچھ لطف اٹھاتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جس شخص نے آ کے کہا یا محمد اتق اللہ, اے پیغمبر اللہ کا تقوی اختیار کیجئے, تو حضور نے فرمایا تیرے اوپر تو خدا کا غضب ہو, اگر میں بھی تقوی اختیار نہیں کروں گا تو اور کون تقوی اختیار کرے گا. تو کسی نے کہا کیا اس کو ختم کر دیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں, تم نہیں اسے ختم کرو گے, اسے ختم کرے گا وہی جو اس وقت میرا جوتا ٹھیک کر رہا ہے, جوتا ٹانک رہا ہے. چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے یہ خوارج جو حضرت علی علیہ السلام کے خلاف ہوئے اور ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ ہوئی, اور پھر کا پوچھا, اور پہلے جنگ سے حضور نے فرما دیا تھا کہ ہمارے 10 سے کم آدمی مارے جائیں گے اور ان کے 10 سے کم آدمی بچیں گے. چنانچہ ان کے 9 آدمی بچے جو بھاگ گئے اور امیر المومنین کے لشکر سے 9 آدمی شہید ہوئے. مگر جب حضور نے کہا کہ اس کو ڈھونڈو, ابو الخویسرہ کو, اس کی لاش ڈھونڈو, انہوں نے کہا جی اس میں نہیں مل رہی ہے, نہیں ہے. حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا, مجھے اس رسول نے خبر دی ہے کہ یہ میرے ہی ہاتھوں اور میرے ہی لشکر کے ہاتھوں یہ مارا جائے گا جس نے آسمان کی خبریں دی ہیں اور سب سچی خبریں دی ہیں, یہ کیسے ممکن ہے. چنانچہ لاشوں میں سے وہ نکالا اور کہا کہ یہی وہ شخص ہے. تو کہا کہ اے امیر المومنین کیا اب یہ خوارج ختم ہو گئے ہیں؟ یہ وہابی وغیرہ یہ تو بعد کے نام ہیں, اصل ان کی خوارج ہے, ان کے اصول خوارج سے ملتے ہیں, ان کے روٹس خوارج سے ملتے ہیں, ان کی نسلیں خوارج سے ملتی ہیں, ان کے اعتقادات معتقدات جو ہیں وہ خوارج سے ملتے ہیں. امیر المومنین نے فرمایا نہیں یہ ختم نہیں ہوں گے, یہ کبھی بڑھیں گے, کبھی پھر آ جائیں گے, کبھی کم ہوں گے, اور پھر یہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ یہ دہشت گرد ہو جائیں گے, یہ اس قسم کی کارروائیاں کریں گے. تو یہ تو بہرحال میرا خیال ہے مقصود حسین سید صاحب کے سوال کا ایک حد تک جواب ہو گیا کہ یہ زمانہ جو ہے یہ تو ہمارا ہی طے کردہ ہے کہ کس کا کتنا دیر عروج رہا اور کب اس کا زوال شروع ہوا.
اصل عروج تو اس وقت ہوگا جب یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، حکومت الہی قائم ہوگی اور الہی حکمران ہوگا جو ولایت الہیہ کے تحت حکومت، اور حکومت کا ہر حکم جو ہے وہ شریعت کے تابع ہوگا۔ اب آپ کو جتنی اسلامی حکومتیں نظر آتی ہیں وہ اسلام کو اپنے تابع کرنا چاہتی ہیں اور اسلامی احکام کو اپنے رنگ سے وہ پیش کرتی ہیں، مگر جب اسلام کے احکام کے مطابق حکومت ہوگی تو معصوم نمائندہ ہوگا۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ کی، اور میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہوئے، چونکہ ہمارے اگلے کالر کا سوال آپ کی گفتگو ہی میں سے تھا، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اگر ان کو اس پر ایڈریس کر دیجئے کہ ہمارے بھائی غیور عباس صاحب اور ڈاکٹر ترابی صاحب نے بھی جو سوال کیا تھا کہ جو اسلام کے اصل دشمن ہیں، جو طاقت جو قوتیں ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، تو ایک جس طرح قبلہ نے کہا کہ یہ جو وہابیت تو آج کی چیز ہے، اصل تو خوارج ہیں، تو یہ جو خوارج ہیں، یہ وہابی جو اپنے اس سے سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، جس کی مثال اگر میں آپ سے کہوں کہ سعودی عرب نے تو کچھ عرصہ پہلے کہہ دیا تھا ہمارے ہاں سے دہشت گردی بالکل ختم ہو چکی ہے، ہم دیکھیں کتنے آرام امن امان سے رہ رہے ہیں، جبکہ اپنے گرد و نواح میں وہ خود کیا کرتے پھر رہے ہیں، اس سے بھی دنیا جو ہے وہ بے خبر نہیں ہے۔ اس پر میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو فرمائیے گا۔ تو اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں، تو ہمارے ڈاکٹر ترابی صاحب کا بھی سوال تھا، یہاں پہ بھی کچھ اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جن کو ابھی آپ نے دیکھا گزشتہ کچھ حال ہی میں پکڑے بھی گئے، اگر ان کے حلیے کو آپ دیکھیں، ان کی باتوں کو دیکھیں، ان کے سوچ کو دیکھیں، تو یہ بالکل وہی ہے جو پاکستان میں جو شیعوں کو مارنے والے ہیں، ان کی سوچ بالکل انہی کی سوچ کے ساتھ ہے۔ تو کیا کیا جا سکتا ہے، ہمیں کس طرح سے اس چیز کو درک کرنا ہے، اور کس طرح سے ہمیں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے کہ مساجد میں ظاہر ہے کہ ان کی تربیت کہیں نہ کہیں کسی ورک شاپ میں تو نہیں ہوتی نا، اس طرح کی تربیت تو کہیں کسی مسجد میں ہی ہوتی ہوگی، کیا فرمائیں گے اس بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نہیں، سوالات جو آپ کے ہیں اس کو میں اسی طرح ایڈریس کروں گا کہ سوال ایک یہ تھا کہ اتنے سینکڑوں سالوں سے ہم پہ ظلم آتے آ رہے ہیں، ہم ہر قوم آزاد ہو جاتی ہے، اسے آزادی ملتی ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ میں کہوں گا حسینیو تم آزاد ہو، یہ ظالم یہ انہیں آزادی کبھی نہیں ملے گی، یہ ظلم کر کے چین کی نیند سو نہیں سکتے ہو، تم حسین کا ماتم کر کے آرام سے تمہیں نیند آتی ہے، تم یہ ظلم و بربریت کر کے سمجھتے ہیں کہ حکومت چل لیں، یہ ان کی حکومت چند دنوں کی حکومت ہے، نہ یزید کی حکومت رہی، نہ اس کے باپ کی حکومت رہی، نہ اس کے نسلوں کی حکومت رہی۔ آؤ چل کر دیکھو، زائرین کو دیکھو کہ ان کے پاس وہ جاتے ہیں جن کی حکومت اس وقت بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے، ان کی حکومت اس صحراؤں میں نہیں ہے، ان کی حکومت ان محب کے دلوں میں ہے جن کے چراغ وہ روشن کیے ہوئے ہیں۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ کیا ظلم، یہ جو آج کے یہاں کے جو میڈیا ہے، چاہے ویسٹ کی میڈیا ہے یا مسلمانوں کی میڈیا ہے، جب شیعوں پہ ظلم ہوتی ہے تو ان کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، ان کے زبان گنگ ہو جاتے ہیں، ان کی بولی بند ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ کچھ اور دکھلاتے رہتے ہیں۔ کیا آپ کو وہ وقت نہیں یاد ہے کہ یزید کا دربار ہے، جب ثانیہ زہرا نے خطبہ دیا، جب سید سجاد نے خطبہ دیا، تو وہ یزید کیا کر سکا؟ اس نے کیا سہارا لیا؟ کہا کہ آذان بلند کرو، آذان اور تکبیر بلند کرو۔ تو یہ آج بھی چاہے کچھ بھی نام کا چینل رکھ لے، یہ بھی آذان بلند کریں گے، یہ قرآن کی تلاوتیں کریں گے، لیکن حق کو بیان نہیں کریں گے۔ جب حق کی بات ہو جائے گی تو ان کو زمانوں سے ایسے ہی آوازیں آئیں گی۔ آج میں تو دیکھ کے حیران رہتا ہوں کہ دیکھو یہ جتنے مظالم جو ظلم کرتے ہیں ان کا مزہ چکھنا ہوتا ہے۔ آج میں بس ایک ہفتہ پہلے ایران سے ہو کر آ رہا ہوں، سینکشن اس کے لگے ہیں، اس پر ظلم اس پر ہو رہا ہے کہ اس کی اکانومی خراب ہو۔ جس ملک نے ادھر دیکھیں نا، جس ملک نے سینکشن لگائے ہیں اس کی اکانومی میں دیکھیے آج ہی
کل کی خبر ہے کہ ان کے جو AAA ریٹنگ تھی وہ ختم ہو گئی، ان کی ریٹنگ ختم ہو گئی اس لیے کہ وہ دوسرے کی ریٹنگ ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ قرضے پہ قرضے ڈوبے جا رہے ہیں۔ وہی ایک واحد ملک ہے دنیا میں جس کا وہ کسی کا مقروض نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، بتلاؤ وہ آزاد ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ آپ یہ بتلائیے کہ یہ ہمیں اتنی قوت ہے، طاقت ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہیں تو ہم آگے اگر ہمارا ذوالجناح رہتا ہے، اس کے پیچھے ہمارے ماتمین رہتے ہیں، ہم اللہ اکبر کا بھی نعرہ لاتے ہیں، ہم حسین کا بھی نعرہ لاتے ہیں، ہم یا علی کا بھی نعرہ لا کے دکھلا دیتے ہیں۔ تمہارے زور و ستم کے سمارے ہماری زبانیں نہ بند ہو سکتی ہیں، ہمارا سجدہ نہیں رکا جا سکتا ہے، تم ظلم کر کے کیا کرو گے؟ یہ کوئٹہ میں ان لوگوں نے اتنے شہید کر لیے، کیا یہ فاتح ہو گئے؟ اگر فاتح ہوتے تو چھپ کے پیچھے نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، آ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ ایک شیعہ کے اہل بیت کا ماننے والا بچہ بازار میں کھڑے ہو کے اپنی زنجیر لے کے نعرہ لگا کے کہتا ہے آؤ مقابلہ کرنے والے آؤ، لیکن یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ پیٹھ کے پیچھے وار کرتے ہیں۔ اگر ظالم اگر دیکھیں گے کہ فوج آ رہی ہے، یہ پرانا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ فوراً پہاڑوں پر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھگوڑے قوم ہے، یہ اس کی عادت یہی ہے، ان کی نسل جو ہے نجس ہے، یہ نجاست کے ان کے آثار ہیں کہ یہ کل بھی بھگوڑے تھے، آج بھی بھگوڑے ہیں، کل بھی یہ چھپ کے ظلم کرتے تھے، آج بھی یہ چھپ کے ظلم کرتے ہیں۔ انہیں قوت نہیں ہے کہ کوئٹہ کے بازار میں آ کر 10 آدمی کے سامنے کھڑے ہو جائے، وہاں کوئٹے کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ایسے تماچے ماریں گے کہ ان کے منہ ٹیڑھے ہو جائیں گے، لیکن وقت کا تماچا انہیں پڑنے والا ہے۔ وقت کا تماچا اس طرح پڑے گا کہ جس طرح یہ ان کے فنڈنگ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ ان کے فنڈنگ یہی وہابی فنڈنگ ہے، یہی قطر اور سعودی عرب کی فیملی ہے۔ یہ سعودی عرب کی فیملی یہ اپنے کو عرب کہتی ہے، یہ ہرگز عرب ہے ہی نہیں، یہ نجس فیملی ہے۔ عرب ہوتی تو اپنے ملک میں غیر ملکی فوج کو، نجس فوج کو لا کر نہ بٹالتی۔ اگر اس کی یہود اور نصارہ سے اسی دوستی نہ ہوتی تو یہ ضرور حمایت میں مسلمان کے لیے اسرائیل کے خلاف فلسطین میں ایک بھی سپاہی بھیجتی، لیکن بحرین میں اس کے ظلم و ستم بتلا رہے ہیں کہ یہ مسلمان کا رہنما نہیں ہے، یہ کفار کا رہنما ہے، یہ کفر کرنے والا ہے۔ اس کی حکومت جا کر رہے گی، جس طرح سے کہ اوروں کی حکومت گئی ہے، ان کی بھی حکومت چلی جائے گی، یہ جانے والے ہیں۔ لیکن واہر فاتح خیبر و خندق آج دیکھیں، آج آپ چلے جائیں جا کر عراق میں دیکھیں کہ دارالعمارہ کا اب نشان نہیں ہے، لیکن مولا کائنات کا کی چھوٹا سا جو گھر ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ وقت بتلا رہا ہے کہ فاتح تم نہیں ہو، فاتح شیعان اہل بیت ہیں۔ خوبصورت انداز میں آپ ان سوالوں کے جوابات بھی دیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سوال جہاں سے اٹھے وہاں تک جواب پہنچ گئے۔ ہمارے پاس وقت بہت ہی محدود رہ گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آخر میں ایک سوال ہمارے بھائی نے کیا تھا قبلہ، ہمارے بھائی جان علی کاظمی صاحب نے لیوٹن سے، اس کو میں چاہوں گا کہ اگر آپ ایڈریس کر دیجئے مختصر سے چند دقیقوں میں، اس کے بعد ہمیں پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے۔ کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہی جو وہابی جس کی بات کی گئی، یہ دہشت گرد جو ہے، جو اس طرح کی سوچ رکھنے والا ہے، یہ اب ہر ایک کی صفوں میں داخل ہونا چاہ رہا ہے۔ اہل سنت کی صفوں میں بھی داخل، اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، لیکن اس کا عزائم کچھ اور ہیں، اور پھر اور صفوں میں بھی داخل ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کا سدباب کیسے کیا جائے اور کیسے پہچانا جائے ان چہروں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ان کے سوال کو میں جب وہ سوال کر رہے تھے میں اسی وقت درک کر رہا تھا۔ یہ میرے اس وقت صرف اہل شیعہ ہی دہشت گردی کا شکار نہیں، جی، ہمارے اہل سنت بھائی، بلکہ خاص کر ہمارے اہل سنت وہ حضرات جن کی تبلیغات سے، جن کے ان ممالک میں یعنی مجاہدے اور ریاضتیں اور لوگوں کے ساتھ جو ان کے وہ مراسم اور تعلق تھے، جنہوں نے خانقاہیں آباد کیں اور پھر انہوں نے تبلیغ کی اور اسلام کا پیغام جو پہنچایا، تو یہ شیعوں کے ساتھ ساتھ تو ان بیچاروں کی قبریں بھی دہشت گردی کا شکار ہیں، وہ خانوادے اور وہ لوگ بھی دہشت گردی کا شکار ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں تو اہل سنت کو زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا کہ وہ پہچانے. میں ایک اہل سنت دانشور کی گفتگو سن رہا تھا, بہت مزیدار گفتگو فرما رہے تھے. وہ کہتے تھے سنی بھی دو قسم کے ہیں, ایک حسینی سنی ہے, ایک یزیدی سنی ہے. تو پھر وہ جو یزیدی سنی ہیں انہیں آپ ہی اچھی طرح پہچان سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ سنی بھی ہیں اور یزیدی بھی ہیں. تو حسینی کو تو چاہیے یزیدی کو پہچانے اور پھر اس کا تعارف بھی کروائے تاکہ باقی لوگ بھی محتاط ہو جائیں. رہا یہ شیعوں کی صفوں میں تو یہ نہیں گھس سکتے, اس میں تو وہ یہ بالکل نہیں آ سکتے, اس کے لیے ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا ان کے روٹس اور تعلق جو ہیں وہ خوارج سے ملتے ہیں, ڈانڈے ان سے خوارج سے ملتے ہیں. یہ خارجی ہیں, یہ نہ سنی ہیں نہ شیعہ ہیں, یہ صرف دشمن محمد و آل محمد ہیں. صرف یعنی شیعوں ہی کے دشمن نہیں, یہ خود پیغمبر کے بھی دشمن ہیں, آل رسول کے بھی دشمن ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ناظرین. ہم بڑی تیزی کے ساتھ اپنے ختام کی جانب پہنچ چکے ہیں, ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں رہی. اور جس طرح آج ہم نے آج کے اس پروگرام میں اس چھوٹی سی نشست میں کوشش کی تھی کہ جو عنوان تھا ہمارا کہ مظلومیت شیعہ تشیع, کہ جس کی ایک مثال آپ خود اپنی مثال آپ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح تاریخ میں شروع دن سے ہی اور 1400 سال سے یہ مظالم جو ہیں ڈھائے جا رہے ہیں, پہلے اہل بیت علیہ السلام پر اور آج ان کے ماننے والوں پر. تو اسی کو اجاگر کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم نے کوشش کی, ایک چھوٹی سی ہمارے علماء کرام کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, اور ہمارے کالرز نے بھی جنہوں نے آج کے پروگرام میں شرکت کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم چاہیں گے کہ آخر میں اس دعائیہ نظم کے ساتھ, جو کہ فارسی زبان میں بڑی خوبصورت نظم ہے, ہمارے وقت کے امام کی مدد کو پکارنے کے لیے اگر آپ اس کو سماعت فرمائیے انگلش اس میں سب ٹائٹلز کے ساتھ, تو یقیناً آپ اس کو سمجھیں گے بھی, محظوظ بھی ہوں گے, اور دعا کے لیے انشاءاللہ آپ نے ہاتھ بھی اٹھائیے گا. اور ہم چاہیں گے کہ اسی دعا کے ساتھ اس پروگرام کا ختم کیجیے. آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسین به معراج احمد به قدر و به کوثر به رضوان و طوبی به وحی الهی به قرآن جاری به تورات موسی و انجیل عیسی بسی پادشاهی کنم در گدایی چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص امیرت مشخص مکن دل دل ای دل بزن دل به دریا. که دنیا به خسران عقبا نیرزد به دوریز اولاد زهرا نیرزد و این زندگانی فانی جوانی خوشیهای امروز و اینجا به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری اگر مخلصانه گرفتار یاری اگر آبرو می‌گذاری به پایش یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت چه اندازه در ندبه ها زاری یاری. به شانه کشیدی غم سینه اش را و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی یا نه چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست اگر بیقراری بدان یار یاری. و پایان این بیقراری بهشت است بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری.
نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته. مبادا بدوزی نگاه دلت را به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی. مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان. تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکابه. سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی